السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر کامیابی کورس ہمارا جاری ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کامیابی کے اس سفر میں ہمیں ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ ہمارے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم وقت سے پہلے ہی ختم کر بیٹھتے ہیں، وقت سے پہلے ہی وہ رک جاتے ہیں، ہمارے کاموں میں رکاوٹ آنے لگتی ہے اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، کوئی بندش ہو گئی، کوئی رکاوٹ ہو گئی، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے کام رک جاتے ہیں اور ہم کامیابی کی منزلوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسی عادت بتاؤں گی جو ایک عادت آپ کو ختم کرنی ہے، اور وہ عادت اگر آپ نے ختم کر لی تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور وہ عادت کیا ہے؟ یہ وہ عادت ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی طاقت کھو دیتے ہیں، اپنا جوش کھو دیتے ہیں، اپنی توجہ کھو دیتے ہیں اور بعض اوقات اپنا خواب بھی کھو دیتے ہیں۔ اور وہ عادت ہے ہر بات ہر شخص کو بتا دینا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جیسے ہی کوئی نیا خواب دیکھتے ہیں، کوئی نیا منصوبہ بناتے ہیں، کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں یا زندگی میں کوئی ہمیں خوشی مل جاتی ہے تو فوراً ہم دنیا کو بتانے لگتے ہیں۔ لیکن ذرا رک کر سوچئے، کیا دنیا کے ہر انسان کو واقعی یہ جاننا ضروری ہے؟ کیا ہر شخص آپ کی خوشی میں خوش ہوگا؟ کیا ہر شخص آپ کے خواب کو سمجھ سکے گا؟ کیا ہر شخص آپ کی کامیابی کا انتظار کر رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بالکل نہیں۔ ہر کوئی آپ کی کامیابی سے خوش ہونے والا نہیں ہوتا، ہر کوئی آپ کو اچھا مشورہ دینے والا نہیں ہوتا، ہر کوئی آپ کی کیفیت سمجھنے والا نہیں ہوتا، آپ کے جذبات سمجھنے والا نہیں ہوتا۔ خاموشی اختیار کریں، کوئی بھی کام، کوئی بھی منصوبہ ہے خاموشی سے طے کریں۔ آپ دیکھیں کہ جب ایک کسان زمین میں بیج بوتا ہے تو کیا وہ اگلے دن پورے گاؤں کو بلا کر کہتا ہے کہ آؤ دیکھو میں نے بیج بو دیا ہے؟ نہیں، وہ خاموشی سے پانی دیتا رہتا ہے، وہ خاموشی سے انتظار کرتا ہے، خاموشی سے محنت کرتا ہے، اور جب درخت پھل دینے لگتا ہے تو لوگوں کو خود ہی نظر آ جاتا ہے۔ آج بہت سے لوگ بیج بوتے ہی اعلان کر دیتے ہیں لیکن درخت بننے سے پہلے ہی تھک جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ بیج جب تک زمین کے اندر خاموش رہتا ہے نا تب تک ہی وہ بڑھتا ہے۔ آپ قدرت کی نشانیاں دیکھیں، قدرت کی سب سے بڑی تخلیقات خاموشی میں وجود پاتی ہیں۔ بچہ دنیا سے آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں شور مچا کر نہیں بڑھتا، بیج زمین کے اندر اعلان کر کے درخت نہیں بنتا، سورج طلوع ہونے سے پہلے اجازت نہیں مانگتا، اور رات آسمان پر آنے سے پہلے خبر نہیں دیتی۔ قدرت ہمیں ایک عجیب سبق دیتی ہے کہ جو چیز جتنی عظیم ہوتی ہے اس کی تیاری اتنی ہی خاموشی میں ہوتی ہے۔ لیکن ہم انسان ایک عجیب غلطی کرتے ہیں، ہم خواب بعد میں بناتے ہیں، اعلان پہلے کر دیتے ہیں۔ ہم سفر شروع کرنے سے پہلے لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کہاں پہنچنے والے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی رائے، لوگوں کے سوال، لوگوں کے خدشات، لوگوں کی ہنسی مذاق، لوگوں کی حسد بھری نظریں ہمارے خواب کے گرد ایسے دھند بنا دیتی ہیں کہ خود ہمیں بھی راستہ نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ہر انسان آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا، ہر مسکراہٹ محبت کی علامت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ آپ کی کامیابی سن کر خوش ہوتے ہیں اور بعض لوگ صرف اتنا سن کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ آگے بڑھنے کا سوچ بھی کیوں رہے ہیں۔ اس لیے عقل مند لوگ اپنی زندگی کے ہر راز کو بازار پہ لے کر نہیں جاتے۔ دریا جب سمندر کی طرف سفر کرتا ہے تو راستے میں ہر پتھر کو اپنا نقشہ نہیں دکھاتا، وہ ہر چٹان کو یہ نہیں بتاتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، وہ بس بہتا رہتا ہے خاموشی سے مسلسل، اور ایک دن سمندر تک پہنچ جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سفر سے زیادہ اپنے سفر کا اعلان کرتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ راستہ وہیں ختم ہو جاتا ہے جہاں بات شروع ہوئی تھی۔ کبھی کبھی انسان کا خواب اس لیے نہیں مرتا کہ وہ مشکل تھا، بلکہ اس لیے ہی مر جاتا ہے کہ بہت جلد لوگوں کے سامنے آ گیا۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ جب آپ کوئی نیا منصوبہ بناتے ہیں لوگ فوراً اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ بہت مشکل ہے، یہ تم سے نہیں ہوگا، اس میں کامیابی نہیں ملے گی، پہلے بھی بہت لوگوں نے کوشش کی تھی، اور آہستہ آہستہ ان کی کمزور سوچ آپ کے دل میں داخل ہونے لگتی ہے۔ عقل مند بنیے، عقل مند لوگ شور نہیں کرتے، سمندر کی گہرائی میں سکون ہوتا ہے، شور ہمیشہ سطح پر ہوتا ہے۔ جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اتنی ہی خاموش ہوتی ہے۔ سونا شور نہیں کرتا، ہیرا شور نہیں کرتا، کوئی موتی شور نہیں کرتا، اور زندگی کے بڑے منصوبے بھی شور نہیں کرتے، وہ شور میں نہیں بنتے۔ بہت سے لوگ منصوبے زیادہ بناتے ہیں، اعلان زیادہ کرتے ہیں، باتیں زیادہ کرتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ عمل کم کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ کامیاب
لوگ اکثر خاموشی سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کے نتائج بولتے ہیں۔ ہر شخص مشیر نہیں ہوتا کہ آپ مشورہ لینے بیٹھ جائیں۔ ہر سننے والا بھی مشورہ دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ ہر دوست رہنمائی نہیں کر سکتا۔ ہر رشتہ دار آپ کی منزل نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے اپنی زندگی میں دو قسم کے لوگوں میں فرق کرنا سیکھیں۔ پہلے وہ لوگ جن سے واقعی میں مشورہ لیا جا سکتا ہے، اور دوسرے وہ لوگ جنہیں صرف نتیجہ دکھانا ہی کافی ہے۔ اور ہر انسان کی زندگی میں ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنی زندگی کی کتاب کا مصنف مت بنا لیا کریں۔ خوشیوں کو سنبھالنا بھی ایک فن ہوتا ہے۔ بعض لوگ اپنی ہر خوشی فوراً دنیا کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن کچھ خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں پہلے شکر کے آنسوؤں سے تر کیا جاتا ہے، پھر اللہ سے دعا کی جاتی ہے، پھر انہیں سنبھالا جاتا ہے، اور پھر وقت آنے پر وہ خود ظاہر ہو جاتی ہیں۔ جو نعمت صرف لوگوں کی تعریف کے لیے بیان کی جائے اس کا لطف جلد ختم ہو جائے گا، اور جو نعمت اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سنبھالی جائے اس میں برکت پیدا ہوگی۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ان کا خواب ہے، کوئی منزل ہے، اور وہ دوسروں سے مشورہ اس لیے نہیں کر رہے کہ مجھے کوئی اچھا مشورہ مل جائے گا، بلکہ اس لیے کہ دوسرا ان کی حوصلہ افزائی کرے، اس کی تعریف کرے کہ ہاں تم یہ اچھا کام کر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن یہ کہہ دینا، یہ واہ واہی اچھی نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ کو اس چیز سے طاقت ملتی ہے کہ دوسرا کہے کہ ہاں تم بہت اچھے ہو، تم یہ کام کر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر تنقید بھی آپ کا نقصان کر سکتی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ آپ کو دوسروں کے الفاظ اثر کرتے ہیں، چاہے وہ تعریف ہو یا تنقید۔ اگر تعریف کا اثر آپ پر ہوتا ہے تو پھر تنقید کا اثر بھی ہوگا۔ جس دن آپ پر تعریف یا تنقید دونوں کا اثر نہ ہوا اس دن آپ کامیاب ہوں گے۔ تو لوگوں کی تنقید سے آپ کا حوصلہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو کبھی بھی دوسروں کے سامنے تعریف کے جملے سننے کے لیے اپنی بات مت رکھیں، کیونکہ جو خواب لوگوں کی تعریف پر زندہ ہیں وہ لوگوں کی تنقید سے مر جائیں گے، لیکن جو خواب اللہ پر توکل اور مسلسل محنت پر زندہ ہوں اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ اصل طاقت کیا ہے؟ اصل طاقت یہ نہیں کہ دنیا آپ کے منصوبے جانتی ہو، اصل طاقت یہ ہے کہ دنیا کو کچھ معلوم ہی نہ ہو اور آپ خاموشی سے اپنے رب کے ساتھ، اپنے مقصد کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ جڑے رہیں، اور پھر ایک دن لوگ حیران ہو کر پوچھیں کہ یہ سب کیسے ہو گیا، اور آپ مسکرا کر سوچیں کہ یہ انہی خاموش راتوں، انہی دعاؤں، انہی محنتوں اور انہی صبر کے دنوں کا نتیجہ ہے جن کا کسی کو علم نہیں تھا۔ تو آج اپنی ڈائری میں یہ جملہ لکھیں کہ میں ہر خواب کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھوں گی، کچھ خواب اللہ کے سپرد کر کے خاموشی سے ان پر محنت کروں گی۔ اور پھر یہ بھی لکھیں کہ میری کون سی باتیں ہیں جو میں ہر کسی کو بتا دیتی ہوں، ان میں سے کون سی باتیں ہیں صرف میرے اور میرے رب کے درمیان رہنی چاہیے، اور پھر اگلے 30 دن میں کس مقصد پر خاموشی سے کام کروں گی، یہ اپنی ڈائری پر ضرور لکھیں۔ یہ آپ کو ایک نئی طاقت دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائری میں یہ ضرور لکھیں، دو طرح کے لوگوں کا ذکر۔ ایک وہ لوگ جو آپ کی زندگی میں اس قدر اہم ہیں، یہ اس قدر مخلص ہیں کہ آپ ان سے اپنے دل کی بات شیئر کر سکتے ہیں، آپ ان سے اپنا مشورہ لے سکتے ہیں اور آپ کو درست رہنمائی ملتی ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جن کے سامنے آپ نے کئی دفعہ ذکر کیا، اپنی کامیابیوں کا ذکر کیا، اپنی خوشی کا ذکر کیا، کسی چیز میں مشورہ طلب کیا، لیکن سامنے سے یا تو خاموشی تھی، یا کوئی خاص آپ کو جواب نہیں ملا، کوئی خاص رہنمائی نہیں نظر آئی، یا پھر تنقید کا سامنا کرنا پڑا، یا حوصلے کی پستی کا سامنا کرنا پڑا، اور یا پھر وہ بات وہیں کی وہیں نہیں بلکہ کہیں اور تک پہنچ گئی۔ تو جو ایسے لوگ آپ کو اپنی زندگی میں نظر آئیں کہ ان سے آپ نے مشورہ کیا، آپ کو ہمیشہ درست رہنمائی ملی، آپ کی بات لیک نہیں ہوئی، یہ لوگ آپ کے لیے خاص ہیں۔ لیکن خاص کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر بات ہی کرنا شروع کر دیجئے، اس سے مراد صرف یہی کہ ایک اچھا مشورہ، بس۔ مشورے کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا کہ بس سامنے والے نے جو مشورہ دیا بس آپ بالکل عین اسی کے مطابق عمل کرتے چلے جائیں۔ اپنے عقل استعمال کریں، خود سوچیں آپ کے لیے کیا بہتر ہے، اور سوچتے وقت وقتی طور پر مت دیکھیں کہ ابھی کے لیے کیا ہے، آنے والے وقت کو ترتیب دیں۔ اس کلاس کا آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ خاموشی اختیار کریں، اپنی کوئی بات وقت سے پہلے لوگوں کے سامنے مت رکھیں،
یاد رکھیں کہ ہر بیج کو درخت بننے کے لیے خاموشی چاہیے، ہر انسان کو پیدا ہونے کے لیے وقت چاہیے، ہر کامیابی کو پروان چڑھنے کے لیے صبر چاہیے۔ اسی لیے اپنی توانائی باتوں پر نہیں، تعمیر پر لگائیں، اعلان پر نہیں، عمل پر لگائیں، لوگوں کی تعریف پر نہیں، اپنی منزل پر لگائیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا کو اپنے منصوبے مت سنائیں، دنیا کو اپنے نتائج دکھائیں۔ درخت جب پھلوں سے بھر جاتا ہے تو شور نہیں کرتا، اور انسان جب حکمت سے بھر جاتا ہے تو ہر بات ہر شخص کو نہیں بتاتا۔ اور جب آپ ایسے بن جائیں تو سمجھیں کہ آپ حکمت سے بھرے ہوئے ایک انسان بن چکے ہیں۔